اور اب ہمارے اگلے مقرر بھی میرے ایک پرانے ساتھی، ایک رفیق دیرینہ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں. آپ پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہیں، یعنی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن قرآن سے ان کی دلچسپی اور رغبت بچپن سے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی انہوں نے اتنی، میں سمجھتا ہوں، عبور حاصل کیا ہے کہ یہ روحانی اور نفساتی بیماریوں کو بھی اب دیکھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں قرآن کے تعلق سے. اور ایسی ہی ایک بہت بڑا روگ جو ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے اور جس کا رونا ہم سب لوگ یعنی آئے دن سنتے ہیں، خاص طور سے میں چونکہ تعلیم سے جڑا رہا، تو جب میں ٹیچر تھا، جب پرنسپل رہا، جب بھی، اور جب وائس چانسلر رہا، جب بھی میرے پاس والدین یہ باتیں لے کے آتے رہے کہ صاحب بچے قابو میں نہیں آتے، بچے ہم کیسے کریں، کیسے پالیں، کیسے سنبھالیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا روگ اور مرض ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت، اور اس کی مرض کے ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے جو ڈاکٹر عقیل کے خاندان کے سبھی لوگ یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر آپ پرہیز کریں تو بیماری لگے گی نہیں. آج جو یہ بچپن کا بھٹکنا ہے اور بچوں کا بھٹکنا ہے اور نوجوانوں کا بھٹکنا ہے، اس کے لیے اگر ہم نے پرہیز کیا ہوتا، کیا پرہیز کیا ہوتا کہ بطور والدین ان کی تربیت اچھی کی ہوتی اور ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ بن کے رہے ہوتے، تو آج یہ مرض ہمیں نہ لگتا. ہم مرض کا رونا روتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو پرہیز چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ پرہیز کے لیے مجھے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیے وہ پہلی بات جو عبد الماجد صاحب نے کہی اور رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جوڑ کے کہی کہ انہوں نے اپنے تیاگ دیے، اپنے حقوق چھوڑے، اپنی خواہشات چھوڑی، اپنے نفس پہ قابو پایا، تو اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ماں باپ بھی، والدین بھی اسی معاملے میں نہیں، جب تک ہم اپنی قربانیاں نہیں دیں گے ہمیں نتائج نہیں ملتے. تو اسی موضوع پہ ڈاکٹر عقیل احمد آج گفتگو کریں گے. موضوع ایگزیکٹلی ان کا ہے کہ بچوں کی تربیت کی مشکلات اور ان کا حل. تو میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر عقیل احمد صاحب سے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سر کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی بات سے بات شروع کروں گا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کیونکہ کچھ دن پہلے میں ایک صاحب سے اور بات کر رہا تھا، انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کہی کہ کچھ لوگ یہ پوچھنے آتے تھے ان کے پاس کہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، وہ بگڑ رہے ہیں، وہ دوسری طرف ان کا رجحان ہونے لگا ہے. تو میں کہتا تھا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی، آپ کو یا تو میرے پاس پہلے آنا چاہیے تھا یا ان بچوں کی فکر پہلے کرنی چاہیے تھی. تو اسی موضوع پہ میں قرآن حکیم سے جو کچھ ہدایات اور آیات سمجھ سکا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. بچوں کی تربیت کے مشکلات اور ان کا حل. اگر دیکھا جائے تفصیل سے اور گہرائی سے تو بچوں کی تربیت ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آج کسی کی طبیعت خراب ہوئی، کسی کو بخار ہوا اور اسے ایک دوا دی گئی اور بخار اتر گیا. اس کے مختلف مراحل ہیں اور بہت پہلے سے اس بات پہ دھیان دینا ضروری ہوتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے متعلق 3 مراحل جو ہیں جو بہت واضح ہیں، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ بچوں کی تربیت ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد یا جب وہ بگڑ چکے ہوں اس کے بعد وہ اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، بلکہ ابھی میں قرآن کی کچھ آیتوں سے بھی یہ بات رکھوں گا کہ بچوں کی تربیت دراصل پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد. پیدائش کے بعد سے لے کے کچھ سالوں تک جو بچوں کا بہت کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے ان کی عمر کا، اس میں ان کے کیا تجربات رہے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں. ماں باپ کے ساتھ ہے تو ماں باپ کو وہ کس طرح کیا کام کرتے ہوئے آبزرو کر رہے ہیں، یا ماں باپ کا اس دور کے اندر ان کے ساتھ تربیت کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے خطرناک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بلوغت کے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور
اسے ہم سائنس میں، سائیکالوجی میں یا دوسری فنون کے اندر اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ اسٹڈی کیا گیا ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. اس ایج کو ٹین ایج بھی کہتے ہیں، ایڈولسنٹ ایج بھی کہتے ہیں. ہم عام زبان میں اس کو بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہونے کے قریب، جب وہ بچہ بالغ ہونے کے بالکل کنارے پر ہے. تو ان تینوں مراحل، ان تینوں مرحلوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. پیدائش سے پہلے کی اگر بات کریں تو قرآن حکیم کا انداز جو ہے وہ بہت یونیک و منفرد ہے، اس انداز میں کہ دراصل یہ بات تو اپنے اندر ٹھیک ہے کہ قرآن حکیم ہمارے لیے انسٹرکشن مینول ہے، لیکن اس انسٹرکشن مینول کی جو کیفیت ہے، جو نوعیت ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کوئی مشین خریدی، اس مشین کے ساتھ جو انسٹرکشن مینول آتے ہیں وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے اس مشین کے ساتھ اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ پرابلم آئے تو ایسا کر لینا ہے. قرآن حکیم کا جو انداز ہے وہ ایسا نہیں ہے. چونکہ قرآن حکیم کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنی تھی، تو وہ یہ انداز اختیار نہ کرتے ہوئے کیا کرتا ہے، کچھ واقعات، کچھ کہانیاں سناتا ہے. کیونکہ کہانی سنانا ایک ایسا فن ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم بہت ساری رہنمائی چند الفاظ کے اندر کر سکتے ہیں. تو جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6 یہ آیتیں ہیں. اس میں ایک زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کا ذکر کیا گیا. اور سورہ مریم کی شروعات ہی ان آیتوں سے ہوتی ہے کہ ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ نبی آپ اس قرآن کے اندر میرے بندے زکریا کا بھی ذکر کیجئے، جس زکریا پہ تیرے رب کی رحمت ہوئی تھی. کیا کہ جب انہوں نے بہت تنہائی میں اور ندان خفیہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں گل چکی ہیں، میرا سر جو ہے وہ اس قدر سفید ہو چکا ہے کہ جیسے شعلہ، اور میں آج تک تجھ سے کوئی دعا کر کے کچھ مانگ کر محروم نہیں رہا، اور مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد جو نئی نسل آنے والی ہے ان میں یہ صلاحیت نہیں پاتا کہ وہ جو علم و حکمت اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ اور دین الہی کا جو شعور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے اس کو وہ سنبھال سکیں. مجھے اس بارے میں خوف ہے. اور میری عورت بانجھ ہے، تو فہب لی من لدن کا ولیہ، تو میرے لیے اپنے خاص انتظام کے تحت، اپنے خاص غیبی مدد سے ایک ولی کا انتظام کر دے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وراثت سنبھال سکے میری بھی اور آل یعقوب کی بھی. یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور زکریا علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان اگر دیکھا جائے اندازاً، یقینی طور پہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن تقریباً 2000 سال کا وقفہ ہے. یعنی زکریا علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو 2000 سال کی علمی اور علم و حکمت اور اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی جو وحی کا علم ہے اس کو سنبھالے ہوئے تھے، اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرے بعد کی نسل اس لائق نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایک ایسی اولاد مجھے بخش دے. اور کن الفاظ میں کی؟ وجعلوا ربی رضیہ. اب یہاں دو الگ الگ دعائیں ہیں. ایک دعا ہے کہ مجھے ایسا ولی بخش دے جو وراثت سنبھال سکے. اولاد کا نہ ہونا اور اولاد کا مل جانا ایک الگ نعمت ہے، اور اولاد کا ملنے کے بعد اس کا نیک اور جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی مل جانا ایک دوسری نعمت ہے. تو انہوں نے اس پوری شخصیت کو، جس شخصیت کی طرح کی وہ اولاد چاہتے تھے، اس کو ایک لفظ میں ادا کیا قرآن پاک نے، رضیہ. رضیہ کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت جو پسندیدہ ہو. یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو میری ولایت یعنی میری وراثت بھی سنبھال سکتی ہو، اور وہ اولاد ہو ایسی کہ مجھے دیکھ کے اس کو طبیعت خوش ہو جائے. وجعلوا ربی رضیہ. تو یہ 6 آیت ہے. 6 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بہت ساری آیتیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں غلام ایک لڑکا بخشنے والے ہیں اور اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے. اور پھر آیت نمبر 12 سے 12، 13، 14 کے اندر یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کا جس اولاد کی دعا کی تھی زکریا علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ میں تمہیں یحییٰ بخشنے والا ہوں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اب اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح کا بچہ تمہیں دیا ہے یا انہیں دیا تھا. قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے اس کو وہ اولاد دی تھی
جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ صبیہ کہتے ہیں ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا نوعمر اور نوجوان جو ابھی بہت زیادہ بالغ نہ ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسی عمر کے اندر، اسی لڑک پن کے اندر اس کو حکمت عطا کر دی تھی، سمجھداری عطا کر دی تھی. وہ حنانم من لدنا، اور ہمارے پاس سے اس کو ایک صفت ملی تھی حنانن و زکاتن و کانا تقیہ و برم بوالدیہ. حنانن، زکاتن، تقیین اور برن، یہ 4 الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ مریم کے اندر کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں جو اولاد دی ہے ان کے اندر جو صفات ہیں وہ حنانن، جس میں رحمت ہے، شفقت ہے اور نرم دل ہے. یعنی تمہاری اولاد رحم دل ہے، تمہارے ساتھ شفقت برتنے والی ہے اور اس کا دل تمہارے لیے نرم ہے. زکاتن، پاکیزگی کا خیال رکھنے والی ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کی شخصیت کے اندر پاکیزگی جھلکتی ہے. وکانا تقیہ، اور وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے اور بچ کے چلنا جانتا ہے گناہوں سے. اور وہ برن بھی والدیہ، اور اپنے والدین کے لیے وہ انتہائی نیک اور فرما بردار ہے. اور یہاں بات اللہ نے ختم نہیں کی، یہاں آگے اللہ تعالیٰ بڑھا اور کہا ولم یکن. یہ تو بات وہ ہوئی کہ وہ کیسے ہیں یا کیسے تھے. اللہ نے یہ بتایا کہ وہ کیسے نہیں تھے. وہ جبارن نہیں تھے، وہ عصین نہیں تھے. جبار بنا ہے جبر سے، زور کرنے والا، الجھنے والا، ضد کرنے والا. اور اس کو کہتے ہیں جابر. جابر کا مبالغہ کا صیغہ ہے جبار، یعنی ایک ایسی اولاد جو انتہائی ضدی ہو، ماں باپ سے زور کرتی ہو. اور عصین، عاصی کا مبالغہ ہے عصین، انتہائی نافرمان ہو. تو زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا میں انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں آج تک تجھ سے مانگے کچھ محروم نہیں رہا، اور میں تجھ سے اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں جو وراثت سنبھالے ہوئے ہیں اس وراثت کا وارث چاہیے، اور وہ رضیہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس رضیہ کو یہاں پر کھول دیا ہے کہ وہ حنانن بھی تھے، زکاتن بھی تھے، تقیہ بھی تھے، برن بھی تھے. جبارن نہیں تھے، عصین نہیں تھے. اور اسی کچھ آگے جا کے جو میں نے آیتیں اس میں شامل نہیں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ذکر کے لیے بھی ذکر ہوا ہے کہ برم بھی والدتی، کہ وہ انہوں نے ان کے منہ سے کہلوایا گیا کہ میں اپنی والدہ کے لیے بہت نیک ہوں. اور جبارن، شقیہ نہیں ہوں. تو یہ دعا تھی اور یہ نتیجہ تھا. یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے سب سے پہلے کہ اگر ہمیں اپنی نیک اولاد کی فکر ہے تو اصل تو یہ فکر اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہونی چاہیے. اور اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعا بھی ہونی چاہیے. اور دعا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ریسرچ پیپر ہے سائیکولوجی کا کہ پیٹرنز آف بیہیویئر کین بی انہیریٹڈ. یعنی ماں باپ کے اندر جو بیہیویئر ہوتا ہے، جس طرح کی سوچ ہوتی ہے، ان کی جس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے، ان کی جس طرح کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، ان کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے زندگی میں رہنے سہنے کا، وہ انہیریٹ ہو سکتا ہے ان کی اولاد کو. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص مزاج میں بہت اکھڑ ہے، بہت برا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، اس دوران اگر اس کی اولاد ہوگی تو یہ چانسز ہیں کہ اس کی اولاد بہت آسانی سے بدمعاشی کی طرف چلی جائے. اور اگر وہ کچھ سالوں کے اندر سدھر گیا اور توبہ کر لی اور پھر اس کا ذہن بدلنے لگا، اس نے اس میں ترقی کی اور ایک نیک شخص بن گیا، اس وقت جو اس کے ہاں اولاد ہوگی تو اس اولاد میں فرق ہوگا پہلی والی اور دوسری اولاد میں. پہلے والی آسانی سے بدمعاشی کی طرف لے جائی جا سکتی ہوگی، اور دوسری اولاد بہت آسانی سے نیکی کی طرف لے جائی جا سکتی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ جب اولاد بگڑنا شروع کر دے تب ہمیں یہ فکر ہو کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے. اصل میں تو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ فکر ہونی چاہیے. اور اس فکر کے دونوں پہلو ہمارے سامنے آ گئے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنے جینز ٹھیک کرنے ہیں. جینیٹک میموری نام کی ایک کانسیپٹ ہے، جینیٹک میموری. حالانکہ تھوڑا بہت یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس میں ایک ریسرچ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کچھ چوہے پالے گئے، ان چوہوں کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ڈرایا گیا، اور جب ڈرایا جاتا تھا تو ان کو کچھ اسمیل سنگھائی جاتی تھی. تو بعد میں کیا ہوا کہ جب ان کو اسمیل سنگھائی جاتی تھی تو وہ ڈرنا شروع کر دیتے تھے. تو جب ان کی اولادیں ہوئیں، ان کی نسلیں بڑھیں، تو بعد کی نسلوں کو جب وہ اسمیل سنگھائی گئی تو وہ بھی ڈرنا شروع کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہماری جینس ایسی ہوتی ہیں کہ جو آن آف کنڈیشن میں ہوتی ہیں. جب ہم اولاد پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آن جینس آن شکل میں جاتی ہیں، آف جینس آف شکل میں جاتی ہیں.
تو اگر آج ہماری اولاد ہو رہی ہے اور ہم مزاج میں ٹھیک نہیں ہیں اور بیہیویئر میں ٹھیک نہیں ہیں اور دیندار نہیں ہیں اور پریشان کن ہیں یا پریشان کرنے والی شخصیت ہیں، تو ہماری اولاد کے اندر بھی پھر وہ چیزیں آنی نیچرل ہیں۔ یہ تو تھا پیدائش سے پہلے کا مرحلہ۔ پیدائش کے بعد جب بچہ ہماری گود میں آ گیا اور پیدا ہو گیا، اب قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو بچہ ہم تمہاری گود میں ڈال رہے ہیں، جو مخلوق ہم تمہیں بخش رہے ہیں ایک بچے کی شکل میں، جو آگے جا کے پورا انسان بنے گا اور کب تک رہے گا اللہ جانتا ہے، وہ ہم نے چیز کیا دی ہے تمہیں؟ سورہ شمس کی آیتیں ہیں، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ آسمان کی قسم، اور قسم جب قرآن میں ہوتی ہے تو قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی، یعنی آسمان اس بات کے لیے گواہ ہے۔ یہ تو میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اور تم دیکھو آسمان کو اور جیسا کہ وہ بنایا گیا ہے، اور تم دیکھو زمین کو جیسی کہ وہ بچھائی گئی ہے۔ آسمان کا بنایا جانا، زمین کا بچھایا جانا، اس پہ غور کرو۔ اور اس آسمان و زمین کے درمیان ہم نے ایک انسان مخلوق پیدا کی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کو دیکھو جو ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے، جس کو سنوار کے دیا گیا ہے، اسے سنوار دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے فجور کا شعور بھی اور تقوی کا شعور بھی۔ جب بچہ ہماری گود میں آتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ وہ ریسیٹ ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر فجور یعنی خدا سے کٹنا اور تقوی کا اختیار کرنا، اس کا شعور اس کے اندر انہیرنٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 2-3 ترجمے میں آپ کو دکھاؤں گا اس ٹکڑے کے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سمجھا دی۔ قد افلح من زکاہا، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس سنوری ہوئی طبیعت کو سنوار کے رکھا۔ وقد خواب من دساہا، اور خوابہ کہتے ہیں نامراد ہونے کو، یعنی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کر پانے کو۔ جہاں اس شخصیت کو پہنچنا تھا، ایک اولاد ہماری گود میں ڈالی گئی تھی، اس کے اندر یہ پوٹینشیل تھا کہ وہ خدا کا برگزیدہ اور نیک بندہ بن سکتا تھا، یہ اس کا ٹارگٹ تھا، جنت سے آیا تھا، جنت میں جا سکتا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں پہنچا، کیونکہ من دساہا، اس نے اپنے نفس کی اس شعور کو دساہا کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، زمین میں گاڑ دیا۔ سورہ 3 کی بہت مشہور آیتیں ہیں یہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے احسن تقویم پہ۔ تقویم کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا اور ٹھیک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو ہم بہت ٹھیک ٹھاک کر کے تقویم درست کر کے دیتے ہیں، اور درست کرنا بھی کیسا؟ احسن، بہترین طریقے سے ٹھیک کر کے دیتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہم لوٹا دیتے ہیں اسفل سافلین کی طرف جانے دیتے ہیں۔ کیسے جانے دیتے ہیں؟ وہ ہماری گود میں آ جاتا ہے، وہ ایسے ماں باپ کی گود میں آ جاتا ہے کہ جو خود صالح نہیں ہوتے، جن کو خود شعور نہیں ہوتا، جن کا خود ہی مزاج جو ہے اللہ کی وحی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کی گود میں آ جانا اس کے گرنے کے لیے کافی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو یہاں سے آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا جس احسن تقویم پہ میں پیدا ہوا تھا، کیا میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں صرف اپنے منہ سے کہہ دینے سے کہ میں مومن ہو گیا؟ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن جو ہے ایمان لانا جب کہتا ہے تو وہ منہ سے کہنے کو تو کہتا نہیں، کیونکہ یہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری طبیعت میں نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیج رہا ہے اور احسن تقویم پہ ہمیں پیدا کر رہا ہے، تو اس کی حفاظت ایسے کیسے ہو جائے گی کہ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمیں مان گیا؟ صرف ماننے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان لانا تو پورا ایک عمل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جو پیدائش کے بعد شروع ہوا تھا۔ اب یہاں ہمیں غور کرنے کی بات یہ کہ جب بچہ ہماری گود میں آ گیا اور اب وہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا
اور اب اگلی سلائیڈ کے اندر جو میں بلوغت کے وقت کی بات کرنے والا ہوں، بالغ ہونے سے پہلے اس کے پاس کئی سال ہیں، وہ 2 سال 3 سال 6 سال 7 سال 10 سال 13 سال ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہے گا. یہ اس کی تربیت کا بہت کریٹیکل پیریڈ ہے. اب وہ بچہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے احسن تقویم پہ ہمیں دیا گیا تھا اور فجور اور تقوی کی سمجھ دے کے دیا گیا تھا، وہ آٹومیٹیکلی جب بڑا ہوتا تو اس سمجھ کے ساتھ بڑا ہوتا. لیکن جب وہ والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ رہتا ہے، آپ تصور کریں کہ وہ بچہ والد کے ساتھ کسی شادی میں گیا اور شادی میں دسترخوان پہ بیٹھا، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جب 10 20 50 لوگوں کے سامنے ایک ڈش لا کے رکھی جاتی ہے، اس ڈش کے اندر اگر ایک ہی سب سے اچھی بوٹی ہوتی ہے تو والد صاحب ہی اس پہ سب سے پہلے ہاتھ مارتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب میرے والد جو ہیں گھر بنانے کھڑے ہوتے ہیں تو گھر کی جو اینٹ ہے وہ اپنی دیوار چھوڑ کے پڑوسی کی دیوار پہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ آبجیکشن کرتا ہے تو اس سے جھگڑا بھی کرتے ہیں. یا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب ہم گھر بنانے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پڑوسی گھر بنانے کھڑا ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کا کام رکوا کے اس سے پیسے اینٹتے. تو یہ سارا تجربہ بچہ دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے. یہ ہے وہ اسفل السافلین کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے ہمیں سونپ کے. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا. پہلے مرحلے کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا تھا، دوسرا مرحلہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب تیسرے مرحلے پہ آتے ہیں. یہاں میں نے سلائیڈ پہ ایک شعر لکھا ہے غالب کا، جو مجھے اس ٹاپک کے اعتبار سے بہت پسند آیا کہ ایمان مجھے روکے ہے اور کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یعنی جو نئی نسل ہوتی ہے، جو 13 سے 17 سال کے بیچ کا نوجوان جو ابھی نوجوان ہونے جا رہا ہے، لڑکا یا لڑکی، وہ ایک ایسی کشمکش میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے بلوغت کے ٹائم آتے آتے کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو ہمارے کیس کے اندر کعبہ اور کلیسا کا تو ذکر نہیں ہے، نہ ایمان اور کفر کی بات ہے. اصل میں موضوع یہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ عصمت، پاکیزگی، اخلاقیات کے ساتھ رہے، دینداری کے ساتھ رہے، اور وہ بھاگ رہا ہے بے شرمی کی طرف، بد لحاظی کی طرف، نافرمانی کی طرف، خود غرضی کی طرف. اب یہ ایک ایسی کشمکش ہے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ یہ کشمکش بھی نہیں ہے، کیونکہ کشمکش جب ہوتی ہے جب دونوں فورسز برابر ہوں، کہ اس کو ایمان کی طرف روکنے کی قوت بھی اتنی ہی مضبوط ہو جتنی دوسری طرف کھینچنے والی ہے. پیچھے والی فورس تو فی الحال ہے نہیں، صرف سامنے والی فورس ہے. اور اس پہ بھی کافی ریسرچز ہیں، آپ اگر اس پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے جسے ہم نوعمری کہتے ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر آپ یہ جان لیں گے کہ بچے کے اندر ذہنی طور پہ کیا کشمکش چل رہی ہے تو آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا بلکہ ہمدردی ہو جائے گی. یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کے ہارمونس نکلنا شروع ہوتے ہیں. 13 سال سے پہلے کا جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کے اندر وہ ڈیویشنز نہیں ہوتے اس کی مزاج کے جو اس کو اندر سے برائی کی طرف لے کے جائیں. وہ جو کچھ سیکھتا ہے کرتا ہے وہ دیکھا دیکھی کرتا ہے، لیکن جب 13 سال کی 14 سال کی عمر آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اسی طرف بھاگنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچہ کنفیوز ہوتا ہے، اینگری ان مین، غصے میں رہتا ہے، ڈیمانڈنگ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ موڈی ہوتا ہے، ڈس اوبے ہوتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، ریکلیس ہوتا ہے، فیئرلیس ہوتا ہے، اسے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا. اور ایک ریسرچ ہوئی جس میں ایک دیکھا گیا تھا کہ کچھ تھیوریٹیکل کوشچنس کیے گئے کچھ بڑوں سے اور کچھ ان کے بچوں سے جو چھوٹے تھے، 13 سے 16 سال کی عمر کے تھے. جب ان دونوں ماں باپ سے اور ماں باپ کے بچوں سے سیم تھیوریٹیکل کوشچن کیے گئے تو دیکھا گیا کہ ماں باپ، تجربے کار ماں باپ نے جو جواب دیا تھا وہی ان کے بچوں نے بھی دیا. یعنی ریزننگ کے معاملے میں، میموری کے معاملے میں، پلاننگ کے معاملے میں بالکل بڑوں کے جیسے ہوتے ہیں. یعنی جیسی پلاننگ ہم بڑے کر سکتے ہیں ویسی ہی پلاننگ 15 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے تھیوریٹیکلی. لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب پریکٹیکلی اس کے سامنے وہ حالات آتے ہیں تو وہ فیصلے نہیں لیتا جو وہ تھیوریٹیکلی لے رہا تھا. کیوں؟ اس کا مسئلہ ہے ایموشنل، کیونکہ ایموشنلی وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے بڑوں سے. لاجیکلی سملر ہوتا ہے، ریزننگ کے معاملے میں سملر ہوتا ہے، پلاننگ کے معاملے میں سملر ہوتا ہے، ایموشنلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان کے ایموشنس بڑوں جیسے نہیں ہوتے.
یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں لوگ نشے کی عادتوں میں پڑتے ہیں، ان کی سیکسول ارج، جنسی ڈیزائرز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہ ایسے کام کرنا پسند کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، اور اس پہ گھی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پیئر پریشر، کہ وہ جس فرینڈ سرکل میں رہ رہے ہوتے ہیں اس فرینڈ سرکل میں سارے ہی بچے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کرے. تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس بچے سے کو وہ نہ کرنے دیں جو اس کا پورا فرینڈ سرکل کر رہا ہے. اور اس کی وجہ جیسے میں نے بتائی کہ اس کی اپنی اندر کی جو فزیولوجی ہے اس پہ اس کا بہت اثر ہے. میں ایک مثال دوں گا اس کے لیے، بہت آسان سی. ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہے جو بچوں میں 7 سے 10 سال کے بچوں میں وہ صرف 2 سے لے کے 5 نینو گرام تک ہوتا ہے 100 ml بلڈ کے اندر، لیکن جیسے ہی 13 سے 17 سال کی عمر آتی ہے وہ 200 سے 300 نینو گرام ہو جاتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ آج کوئی شخص سگریٹ پینے والا 2 سے 5 سگریٹ روزانہ پیتا ہو، اور 2 سے 3 سال بعد آپ اسے دیکھیں گے وہ روزانہ 200 سے 300 سگریٹ پی رہا ہو، تو کتنا ایفیکٹ کرے وہ سگریٹ اس کے جسم پہ کتنا ایفیکٹ کرے گی. تو اس سے کہیں زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں کی باڈیز پہ، کیونکہ اس میں ایک ہارمون کام نہیں کر رہا ہوتا، اس میں بہت سارے ہارمونز کام کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں، اس بیہیویئر کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ وہ حالت ہے، اس نفسیاتی حالت میں ہے بچے کی، جس بچے کو ہم سدھارنا اور سنوارنا چاہ رہے ہیں. اب پریشانی یہ ہے کہ جس طرف وہ بھاگ رہا ہے اس طرف لے جانے کے راستے بھی موجود ہیں، ٹارگٹ بھی موجود ہیں، ایجنٹس بھی موجود ہیں، اور ایگزامپلس بھی موجود ہیں. یعنی جہاں وہ بھاگ رہا ہے، جس برائی کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کے راستے اس کے ہاتھ میں ہیں موبائل کی شکل میں. ٹارگٹ اسے پتہ ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. ایگزامپلس بھی موجود ہیں، ایجنٹس بھی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کے اپلیکیشنس ہیں جو بچوں کے یا لوگوں کو ذہنوں کو ٹارگٹ کر کے بنائے جاتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے. اب اگر آپ کو بچے کا رخ چینج کرنا ہے تو وہاں بھی ہمیں راستے ڈیفائن کرنے ہوں گے، وہاں بھی ٹارگٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے، وہاں بھی ایجنٹس چاہیے ہوں گے، اور وہاں بھی ایگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی. جس دینداری کی طرف بچے کو لانا چاہ رہے ہیں وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ راستے انڈیفائنڈ ہیں. ہم بچے کو دین کی طرف لاتے کس شکل میں ہیں؟ ہم اس کو تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں، ہم اس کو نماز کے فرائض اور نماز کی 52 سنتیں یاد کراتے ہیں، ہم اس کو وضو اور غسل کے فرائض یاد کراتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ والد کا نام یاد کراتے ہیں، صحابہ کے نام یاد کراتے ہیں، ان کی حکایتیں یاد کراتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ 13 سال 15 سال کے آتے آتے وہ دیندار رہے گا. ایسا ناممکن ہے. ہم بچوں کو جب میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں اور پہاڑے یاد کراتے ہیں تو وہ پہاڑے پڑھانا جو ہے، یاد کرانا، وہ میتھمیٹکس پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس، ریئل میتھمیٹکس جب سامنے آئے گا تو اس کو ان کی ضرورت پڑے گی. تو اگر کسی کو وضو کے فرائض آتے ہیں تو وہ وضو کرنے کھڑا ہوگا تو اس کے کام آئیں گے، لیکن وہ اس کو وضو کرانے میں کام نہیں آئیں گے. آپ کسی کو وضو کے فرائض یاد کرا کے اس سے وضو کرانے کی عادت پیدا نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہی کرنا پڑے گا، وہیں جانا پڑے گا جہاں دوسری چیزیں اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، یعنی اس کا ذہن، اس کی سائیک، اس کی مائنڈ، اور جس انوائرمنٹ کے اندر وہ جی رہا ہے. اس کو ایسا سمجھیں کہ ایک وزن 10 کلو کا اگر کوئی وزن ہمارے سامنے ہے، وہ 10 کلو کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ زمین 10 کلو کی طاقت سے اسے کھینچ رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو اٹھانا چاہیں تو ہمیں 10 کلو سے زیادہ طاقت لگانی پڑے گی، تب وہ ہماری طرف اٹھے گا. تو ایک بچہ جو بغاوت کی طرف جا رہا ہے جس وزن کے ساتھ، جب تک ہم اس کو اس سے زیادہ وزن سے دوسری طرف نہیں کھینچیں گے وہ نہیں کھینچے گا. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ تعلیم الاسلام کے نام پہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو پڑھانی ہے، کیونکہ اس کا استعمال کہیں نہ کہیں مذہبی ریچولز میں ہوگا، لیکن وہ اس کو مسلمان نہیں بنا سکتا. اس کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، کہ اے انسانوں تمہارے پاس ایک موعظہ آ گیا ہے. موعظہ کہتے ہیں واعظ، نصیحت. ہم نصیحت ہی تو کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو سکھانا ہی تو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نصیحت، واعظ و نصیحت کی بہترین چیز بھیجی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، کہ وہ شفا ہے ان ڈیویشنز کو سیدھا کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جن کا تعلق صدور سے ہے. صدور مانے ہمارے سینوں سے ہے، ہمارے ذہن سے ہے، ہمارے مائنڈ سے ہے، ہماری نفسیات سے، سائیکولوجی سے ہے. تو اگر ہم کسی بچے کی نفسیات کو صالح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سامنے دونوں راستوں کو دوبارہ سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ راستہ اچھا ہے اور یہ راستہ برا ہے، تو برے راستے کے اندر تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس میں جانے میں کیا مزہ ہے، اس میں جانے والے کتنے خوش رہتے ہیں، کتنے آزاد ہوتے ہیں. اور دوسرا راستہ آپ نے اس کو اتنی پابندیوں کا بتا دیا کہ وہ ایسے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا جو کسی قوم کی مشابہت ہو جائے. تو پھر آپ اسے کھینچ نہیں رہے، آپ اسے ریپیل کر رہے ہیں، آپ اسے دھکیل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس واعظ و نصیحت کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہمارا ہی کلام ہے. وہ ایک نصیحت ہے، موعظہ ہے، جو سینوں کے امراض کے لیے، سینوں کی بیماریوں کے لیے، یا سینوں میں جو کچھ ڈیویشنس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے شفا ہے، اور ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. اب یہاں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی ہو سکتا ہے اب ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن جو ہے اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی بچوں کو جو دین سکھاتے ہیں، کیونکہ میں جتنے سال سے بھی قرآن پاک سے جڑا ہوا ہوں اور جو بچوں تک قرآن پہنچانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہوں، تو میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ پچھلے 10 سال پہلے جتنے بچے اور لڑکے اور لڑکیاں قرآن کی طرف آتے تھے آج اس سے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن مجھے تبدیلی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے بھی نکال کے ان کو وہی دین پہنچا رہے ہیں جو دین پوجا پاٹ کا دین ہے، جو صرف یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی پوجا کیسے کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تسبیح کیسے پڑھنی ہے، نبیوں والا حلیہ کیسے بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت کیسے گزارنا ہے، تکبیر اولا کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ وضو سے رہنا ہے. تو یہ باتیں اپنے اندر کتنی ہی پسندیدہ ہوں، کتنی ہی خوشبودار ہوں، لیکن یہ دین کو ڈیفائن نہیں کرتی. دین کچھ اور ہے. جو دین قرآن کے اندر ہے اور جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جھلکتا ہے وہ پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، وہ ذمہ داریوں کا دین ہے. تو ہم نے بچوں کو ذمہ داریاں سکھائی نہیں. ہم ان کو یہ تو بتاتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے کتنے کروڑ سال جہنم میں جلنا پڑے گا، لیکن ہم اسے یہ نہیں سکھاتے کہ گلی کے اندر کوڑا پھینکنے سے جہنم میں کتنے سال جلنا پڑے گا. دوسرے لوگ جو کمزور قسم کا ہے، جو تھوڑا دماغ سے پریشان ہے، جب وہ تمہارے گھر کے نیچے سے گزرتا ہے، اس پر لائنیں کسنے سے، اس کو چھیڑنے سے، اس کو پریشان کرنے سے کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کا ذکر نہ ہمارے ممبروں سے ہوتا ہے نہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. اور اس پہ وبال یہ کہ جیسے میں اپنی لاسٹ سلائیڈ کے اندر سورہ یوسف کا ذکر کرنے والا تھا کہ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں ایک شخص کی پورے کردار سازی کی گئی ہے. اور میں ہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ سورت ایک ایسی سورت ہے کہ جو ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو پڑھانی اور سمجھانی اور سکھانی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک ایسے لڑکے کا ذکر ہے جو لڑکا نیک تھا، سمجھدار تھا، اور اپنے ہی جلنے والے بھائیوں سے گھرا ہوا تھا. ان بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ صبر و تحمل سے کیسے برداشت کرتا رہا، اس نے اس معاملے میں خدا سے کیا دعا کی ہوگی. جب قافلے والوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور پکڑ لیا اور لے گئے تو اس نے خدا سے پتہ نہیں کیا دعا کی ہوگی کہ مصر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے وزیر کو بھیج دیا خریدنے کے لیے. اور جب وہ محل پہنچا تو محل پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کے اندر 2 ٹرننگ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، کذالک مکننا لی یوسف، ہم نے یوسف کے لیے بساط بچھا دی. پہلا موقع تھا جب وہ محل میں داخل ہوئے تھے غلام کی حیثیت سے، اور دوسرا موقع تھا جب وہ فائنانس منسٹر بنائے گئے تھے وہاں کے. اور وہ بھی ان کو بھیک میں یا خیرات میں نہیں ملا تھا عہدہ، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا. وہ ایک ایسا لڑکا جو انتہائی غیرت مند تھا، جسے جب جیل ہو گئی اور جیل سے باہر نکالنے کا بادشاہ نے لوگ بھیجے تو اس نے پہلے یہ کہا جو مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے اس الزام کو پورے کورٹ کے اندر کلیئر کرو. جب وہ جیل میں تھا تو جیل میں لوگوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ تھا،
لوگ اس سے خواب کی تعبیر پوچھنے آنے لگے. تعویل الاحادیث اللہ نے اس کو سکھائی، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن سکھایا. اور ہم نے اس کریکٹر کو ایسا برباد کیا ہے، سورہ یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو، کیونکہ سارا زور ہم نے ان کی یہ کہہ دیا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی تھے. تو آج جس کا تھوڑا بھی تعلق اسلام سے ہوگا، اس سے اگر آپ پوچھیں گے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو وہ یہی جانتا ہوگا کہ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی تھے. قرآن بات کر رہا تھا کردار کی خوبصورتی کی، اور صرف بات نہیں کر رہا تھا، پوری سورت نازل کی تھی سینکڑوں آیتوں کی. ہم نے اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے ان کو صرف ایک حسین پتلا بنا کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے. تو ہم قرآن کی طرف اگر لوگوں کو لے بھی آئیں گے تب بھی کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم قرآن سے بھی وہی دین نکال لیں گے جو دین ہم بچپن سے فالو کرتے آ رہے ہیں. تو یہ اس کی اصلاح بھی ہونی ضروری ہے کہ ہم قرآن بچوں کے ساتھ پاس لے کے آئیں، لیکن اصل دین نکالیں، ذمہ داری والا دین نکالیں، بچوں کو ذمہ دار بنائیں، ان میں یہ احساس و شعور پیدا کریں کہ ان کا ماں باپ کے لیے کیا ذمہ داری ہے. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر عقیل. یعنی بلا شبہ میں یہ کہوں گا کہ بات تشنا رہ گئی. یقیناً وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے اختصار سے بھی کام لیا اور بساط سمیٹ دی، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس کو مزید آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور آپ اپنے ڈسکورسز میں، اپنے پروگرامز میں جو ہمیں دکھتے بھی ہیں یوٹیوب پہ، ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. اور اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جو سورہ یوسف کے تعلق سے آپ نے بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے جن کامیابیوں سے انہیں نوازا، تو اس میں ہمیں دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ان کا وہ بچپن سے صبر و تحمل، ان کی برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ، عفو اور درگزر کا، جس کے لیے قرآن بارہا کہتا ہے کہ جن بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ ستم کیا، اندھے کنویں میں ڈال دیا وغیرہ وغیرہ، ان کو انہوں نے اپنے برابر میں تخت پہ بٹھایا. تو یہ جو کردار ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے قرآن میں اتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ جس پہ لوگ بڑا ڈیبیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کو میں جب بھی کہتا ہوں تو لوگوں کو ذرا سا یہ اعتراض سا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ آج کے زمانے میں بہتر ہے. نعوذ باللہ، مجھے کہتے میں زبان لڑکھڑاتی ہے اس بات کو کہ قرآن میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دو، تو وہاں آگے یہ کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے جو تمہارا بدترین دشمن تھا وہ تمہارا بہترین دوست بن گیا. لیکن اس کے ساتھ جو کوالیفائر لگایا گیا ہے کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی استقامت رکھنے والے ہوں. یہ اردو کا صبر نہیں ہے، یہ عربی کا صبر ہے. عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ کنٹینیوس ایفرٹ بھی شامل ہے، یعنی لگے رہیں. ایسے لوگ جو پیشنس بھی رکھیں، پیشنس اس بات کی رکھیں کہ آدمی برائی کرے جا رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ پھر پلٹ کے اچھا کر رہے ہیں. تو آپ کے اچھا کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ برائی کرتا ہے اور کبھی کبھی زیادہ برائی کرتا ہے، تو اس وقت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، صبر و تحمل کی بھی اور استقامت کی بھی، کہ آپ اپنا کنٹرول نہ کھوئیں، آپ غصہ نہ کریں، آپ بد زبانی بد کلامی نہ کریں، آپ پلٹ کے برا کام نہ کریں اس کے ساتھ، اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہی کیفیات ہیں کہ جس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یوسف میں جو نمونہ کردار کا نظر آتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت کا نظر آتا ہے کہ اس نے بھی اور ان کے والد محترم نے بھی، کہ جس پیشنس کا ثبوت دیا اور جس طرح سے اللہ کی بندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ یقیناً چشم گشا ہے. اب سوال یہی ہے کہ ان چیزوں کو میں نے تو بچپن سے، یعنی داستان یوسف اور یوسف اور زلیخا کے قصے سنے، کیونکہ جیسا آپ نے صحیح کہا کہ اگر قرآن بھی لے کے چلتے ہیں تو اس میں سے وہی دین نکال لیتے ہیں جس کے ہم عادی ہیں، پرکھوں سے چلا آ رہا ہے. اسی لیے حقیقی بات یہ بھی ہے کہ قرآن کو بھی بالکل ایک علمی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسی انداز کی ایک کوشش بہت سے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے عبد الماجد پارک صاحب ان میں ہیں، بہت لوگ ہیں، گلوبل کوشش ہو رہی ہے. اس میں ہم لوگوں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، سمپلی قرآن کے نام سے، جس کی بنیاد ہم نے یہ رکھی ہے. یہ سورہ نمل کی جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے 83 سے 85 اگر آپ پڑھیں کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، کذبتم بھی آیاتی ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون.
کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، اور تم اگر یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ what was it you did? You rejected my signs without comprehending them with your knowledge. What was it you did? یعنی دنیا میں آ کے آپ نے کیا کیا ہے اگر ان کی آیات کا علمی احاطہ نہیں کیا؟ کیونکہ علمی احاطہ کر کے ہی آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور یہاں میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر طارق ندوی صاحب کے پریزنٹیشن سے، کہ وہاں اللہ کو صفات میں جہاں انہوں نے ذکر کیا تو وہاں ایک طرف فوکس قرآنی آیات کا تھا تو دوسری طرف کائناتی آیات کا بھی تھا، کیونکہ قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق جتنی کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کے پروسیسز جو ہیں وہ سب اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ کی آیات وہ اقوال بھی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. ایک طرف قرآن اللہ کا قول ہے، دوسری طرف کائنات اللہ کا فعل ہے، ادھر ورڈ ہے ادھر ورک ہے. تو دونوں طرح کی کائنات کا علمی احاطہ کرنا ضروری ہے، دونوں طرح کی آیات کا، کائناتی آیت کا بھی اور قرآنی آیت کا بھی، اور انہی آیات کا احاطہ کر کے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. تو اور یہی ہماری تربیتوں کے حصے ہونے چاہیے بچوں کی. ہم قرآن کو سمجھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے مسلک کے کلرز شامل ہوتے ہیں، ان عقائد کے کلر شامل ہوتے ہیں جس کے تحت تراجم کیے گئے. ابھی عقیل صاحب نے 3 طرح کے تراجم دکھائے، یہ تو پھر بھی یکساں تھے. آپ کو بہت سی جگہ ایسے تراجم ملیں گے جو بالکل 160 یا بلکہ 360 ڈگری پہ اپوزٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے سے متضاد کیفیت ہیں، اور اس میں آدمی یقینا پھر کس طرح سے ہدایت پائے. اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کو آپ اس کے مادے اور اوریجنلٹی کے ساتھ پڑھیں کہ در حقیقت اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہم قرآن کی ہی آیات کی مدد لیں، جس کو تصریف آیات خود قرآن بیان کرتا ہے کہ قرآن نے خود یہ بات کہی ہے کہ حق کے ساتھ اور اس کی احسن تفسیر تو ہم خود لے کے آتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اس کا طریقہ کیا بتایا؟ تصریف آیات، یعنی ایک ہی آیت ایک ہی موضوع کو ہم بار بار مختلف پیرائے میں ذکر کرتے ہیں. تم پورے قرآن میں سے ان موتیوں کو چن لو تو تمہارے سامنے ایک ایسا بہترین چمکتا ہوا نگینہ اور کنسیپٹ آ جائے گی کہ اس سے بہتر اس چیز کی کنسیپٹ کوئی نہیں دے سکتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے اور قرآن کو وقت دینے کے ساتھ. بہرحال میں بے حد شکر گزار ہوں عقیل صاحب کا بھی، اور یقیناً میں اس طرح سے بڑا خوش و مطمئن بھی ہوں کہ ایک طرف اگر ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی عبد الماجد طارق صاحب ہیں، دوسری طرف یہ نوجوان بھی ہیں طارق صاحب اور عقیل صاحب جیسے، جو اس جہت پہ آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن کو اس کے حقیقی مفہوم میں اس کی اوریجنلٹی کے ساتھ سمجھ کے ان چیزوں کو سامنے لا بھی رہے ہیں، اور اس کو کہنے کی جسارت بھی کر رہے ہیں، ہمت بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر عقیل احمد ابھی نوجوان ہیں، لیکن جن چیزوں کو انہوں نے کہنے کی ہمت کی ہے، اس کو بہت سے یعنی عمر رسیدہ بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کہنے کے لیے ذرا سی ہمت جٹاتے نظر آ جاتے ہیں. تو میں اس بات کی خاص طور سے مبارکباد دینا چاہوں گا.